जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक़्त एक बड़ी खबर चल रही है, कल रात से चल रही थी, लेकिन अभी भी वो ज़ाहिर बात है, आजकल क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस तरह के हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जो कि तुर्कमेनिस्तान में हैं। वो अपनी एक पर्सनल ट्रिप के लिए लॉस एंजेलिस पहुँचे, जहाँ पे उनके पास वैलिड वीज़ा था। एक लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, यानी कि उनके पास पासपोर्ट था, आई थिंक डेफिनिटली रेड पासपोर्ट होगा। और लेकिन उनको लॉस एंजेलिस से डिपोर्ट कर दिया गया। इनका नाम है के वगन, के एहसन वगन इनका नाम है। और ये समझ लें सिंध से हैं। और इन्होंने इनकी फॉरेन सर्विस तो अब बहुत लंबी चौड़ी हो चुकी है। 1996 में इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में सर्व किया, सॉरी, इनकी जॉइनिंग की। और उसके बाद फिर एक लंबा कैरियर है बड़ी जगहों पे, नेपाल में, लॉस एंजलिस में भी रह के आए हैं 2006 से 9 के बीच में। तो शायद इनके अपने एज ए कौंसल जनरल ऑफ डेप्टी कौंसल जनरल रह के आए थे लॉस एंजलिस में 2006 से 2009 के बीच में। तो इनके ज़ाहिर बात है पुराने ताल्लुकात वहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगे, तो वो शायद अपने ताल्लुकात को ग्रीन करने जा रहे होंगे, या बच्चे पढ़ रहे होंगे, या कोई रहायशी सिलसिला होगा। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा वो ओमान में भी रहे हैं, नाइजर में रहे हैं, और इन मुल्कों के अंदर, ओमान के अंदर भी सर्व किया, और अभी तुर्कमेनिस्तान को इतनी हाई-फाई उनको पोस्टिंग्स जो है बाय द वे नहीं मिली। अ, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना वेस्टर्न मुल्कों के अंदर पोस्टिंग, ये एक ही पोस्टिंग उनके पास अच्छी थी, और ये लॉस एंजलिस में डिप्टी कौंसल जनरल रहना। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है उनके पास कोई इतनी तगड़ी पोस्टिंग आई होगी। ये अभी ज़ाहिर बात है उनको तुर्कमेनिस्तान में एम्बेसडर भेज दिया गया था, और वो वहाँ पे थे। अब जब ये पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये थोड़ी-सी बात चली, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एम्बेसडर को अमेरिका से निकाल दिया गया। तो पहले तो क्योंकि हमारे दिमागों में तो वो चीज़ चल रही थी कि जी अमेरिका पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डालने लगा है। तो जब ऑरेंज कैटेगरी वाली बात चल रही थी, ऊपर से ये मीडिया की खबर आना शुरू हो गई, तो पाकिस्तानी तो सारे जो है ना वो एक दफ़ा थोड़े से पैनिक क्रिएट फ्रैंकली स्पीकिंग हो गई, व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड कि ये हुआ क्या है। लेकिन ज़ाहिर बात है इमीडिएटली उन्होंने उस सारी की सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये क्या है, और ये एक इंडिविजुअल वाक़या है। या शायद ये समझा कि वो जो एक्टिविटी है, वो जो कि जी पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, शायद वो लिस्ट में डाल दिया गया है, और उनको कर लिया गया है। तो जो इनके बारे में मुझे किसी सोर्स से पता चला, कोई फाइनेंशियल मसले हैं इनके वहाँ पे अमेरिका के अंदर शायद, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे से डिपोर्ट कर दिया गया, और ऑब्जेक्शन की, और फिर उसकी वजह से इनको डिपोर्ट जो है वो हुआ। और जो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसहाक डार और आमिना बलोच जो हैं, उनको बताया गया इस सिलसिले के अंदर, और हमारा जो कॉन्सुलेट है लॉस एंजलिस के अंदर, वो भी इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और सुनने में आया कि उनको अब वगन को इस्लामाबाद बुला लिया गया है, और कि हमें बताएँ, क्योंकि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है ना, बिकॉज़ ही इज़ एन एम्बेसडर। अब हो सकता है चांसेस तो ये है कि जो मुझे नज़र आता है कि हो सकता है उन्हें तुर्कमेनिस्तान से भी बुला लिया जाए, और इधर इस्लामाबाद में कई जगह पे खुडलाने लगा दिया जाए। सो वो कहते तो हैं एक सीज़न्ड डिप्लोमेट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको क्यों जो है ये चीज़ हुई है, और किस बुनियादों पे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल, कई दफ़ा हमने सुना है ये, आई डोंट नो, कि क्रेडिट कार्ड के इश्यूज़ होते हैं। जब ये जाते हैं वहाँ पे, तो हमारे लोग वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करते। वो समझते हैं ये अमेरिका बहादुर है, इसको, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसकी क्या है, ठीक है ना जी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो देन व्हेन दे डोंट पे द बिल्स, तो फिर वो लोग जो हैं अ, उनको एक सेंट्रल उनका डेटाबेस है अमेरिकन्स का, उसमें डाल देते हैं। तो वो समझ लें आप एक डिफ़ॉल्टर के टाइप के तौर पे सामने आ जाते हैं। तो वो एक चीज़ जो है वो पता सामने आती है कि जी ये एक इस तरह की चीज़ है। आपको पता है आजकल तो वैसे ही थोड़ा-सा मौका चाहिए, तो लोग जिसे कहते हैं ना वो कहते हैं बस ठीक है अब मौका हमारे हाथ में आ गया,
تو تھوڑے سے پیسے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ دس از سم تھنگ ویری 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 آکورڈ اگر تو یہ چیز ہے. سنس دا گورنمنٹ آف پاکستان جاب از ٹو کلیریفائی، وہ کلیریفائی کریں کہ بھائی صاحب یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، یہ کیسے بندہ جو ہے وہ ہمارا ہو گیا. ہم تو ابھی جسے کہتے ہیں نا اس چیز میں پھنسے ہوئے تھے کہ شاید ہمارے ساتھ امریکنز نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، جو ایک چیز ہوتی ہے. لیکن ایک موقع مل گیا سب کو ہی اس کے اوپر کمنٹ کرنے کا، اور وہ امبیرسمنٹ گورنمنٹ کی ہوتی ہے. پھر گورنمنٹ ساری باتیں کرے کرے کیا نہ کرے، یہ ایک چیز جو ہے نا دیٹ از دیر. سو اب میرا خیال ہے کہ اس میں یہ جو امبیسڈر صاحب ہیں ہمارے کے احسن وگن، پہلے تو بات میرے لیے بالکل نیا نام تھا، میں نے ان کے بارے میں پہلے کبھی سنا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، لیکن آئی ڈیڈنٹ ایون نو کہ یہ ترکمانستان کے اندر ہمارے امبیسڈر ہیں. تو اب ظاہری بات ہے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے، پوزیشن کلیئر کر کے بتائیں گے کہ بھائی صاحب مجھے انہوں نے کیوں ڈپورٹ کیا. کیونکہ انہوں نے احسن وگن کو ڈپورٹ نہیں کیا، انہوں نے پاکستانی امبیسڈر کو کیا. اگر تو احسن وگن صاحب جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جاتے، ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا تو اٹ وڈ ہیو بین فائن. یا پھر یہ ہے کہ میرے خیال میں احسن وگن صاحب کو یہ ہوگا، جو میری اسیسمنٹ ہے، احسن وگن صاحب کو یہ ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ فائنینشیل معاملات میں وہاں رہتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں ان کی پروفائل میں ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ لاس اینجلس کے اندر 2006 سے 2009 میں رہے ہیں، ڈیپٹی کونسل جنرل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جا بھی لاس اینجلس سے رہے تھے، تو ادھر ان کا کوئی نہ کوئی ایسا ریکارڈ موجود رہ گیا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ریکارڈ موجود رہ گیا ہے جو وہاں پہ اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ وی نیڈ ٹو سینڈ ہم بیک، انہوں نے ان کو انٹری نہیں دی. تو اگر کوئی ایسا فائنینشیل ریکارڈ ہے تو یہ ہو سکتا ہے ان کو ڈیٹین بھی کر لیا جاتا کہ پہلے پیسے دے کے جاؤ. آج کل تو ویسے ہی، اور جو ہے نا کیا نام ہے اس کا، وہ بڑے کنسرنڈ ہیں امیرکن اس معاملے میں، بڑے سخت کہ پیسے دو. آپ کو پتہ ہے پیسے جو ہیں وہ ان کے لیے وہ آج کل ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ پیسے کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی. ابھی آپ کو پتہ ہے کل ہی میں ڈسکس آپ لوگوں سے کر رہا تھا کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پاکستان کلیئرٹی مانگ رہا ہے. آپ دیکھیں نا، جب ہماری گورنمنٹ امریکن سے کلیئرٹی مانگ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تھنگز آر ناٹ گڈ. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھنگز آر ناٹ فائن، تھنگز آر ناٹ گڈ. اب کیوں کلیریفیکیشن مانگنی پڑ گئی؟ کیوں کلیریفیکیشن مانگنی پڑ گئی؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیوں بھائی کلیریفیکیشن دیں، کیوں بھائی یہ کریں. ٹھیک ہے. سو یہ ایک چیز مجھے دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. بہرحال لیٹس سی اس میں یہ کیا بنتا ہے. ہمارے امبیسڈر صاحب کو فارغ کر دیا جاتا ہے، لائکلی چانسز تو یہی ہیں کہ ان کو فارغ کر دیا جائے گا. اور کیونکہ فارغ اس لیے کر دیا جائے گا ان کیس اگر ان کے پارٹ پہ کوئی فائنینشیل چیز ہوئی، اور پھر سارے بات فورن آفس کے اندر بھی ایک بحث شروع ہو جائے گی کہ کس ڈپلومیٹ کا کہاں پہ کیا کیا فائنینشیل ریکارڈ ہے. یہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو تو پھر وہ ایک سرکولر جاری ہو جاتا ہے پورے ڈپارٹمنٹ کو ہی کہ جناب بتائیں کہ آپ کے کہاں کیا جو ہے وہ مسئلے ہیں. تو یہ وہ ایک اس کی آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز جو ہے نا وہ سامنے وہ آ جائے گی. سو یہ ایک چیلنج ہے، امبیرسنگ سچویشن ہے. اور آپ کو پتہ ہے کل ہمارے امبیسڈر نے خط لکھا، جو اس خط میں کلیئرٹی مانگی ہے کہ ہمیں بتائیں کیا ہمیں اورنج کیٹیگری میں ڈالا جا رہا ہے. بیسیکلی وہ اس لیٹر لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں نہ ڈالا جائے، یا ہم ان کو روک سکیں، یا ہم ان کو کلیریفائی کر سکیں اف دس از سم تھنگ گوئنگ آن. اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کی اتنی بھی ایکسیس نہیں ہے موجودہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ یہ کہہ سکیں، کہ بھائی صاحب، یعنی کہ ان کو اتنا بھی رابطہ نہیں ہے کہ ان کو کلیئرٹی دے دی جائے، یا اتنا لوئسٹ لیول پہ رابطہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ کلیئرٹی بھی نہیں دی گئی. سو دس از سم تھنگ ویری انفیئر. پاکستان کے جو سفیر صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا پرو ایکٹیو رہیں وہاں پہ. امریکہ پاکستان کا ایک امپورٹنٹ پارٹنر ہے، اتحادی ہے.
مل کے بڑا ہم نے کام کیا. ابھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے، ڈیفینس سیکٹری ہیگ پیٹسٹ نے بڑی تعریف کی، تھینک یو پاکستان کہا، سارا کچھ ہوا. تو وہ ایک بیک گراؤنڈر ہے، تو اس بیک گراؤنڈر کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ملاقاتیں کر لینی چاہیے تھی میرا خیال ہے امبیسڈر کو امیڈیٹلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، امیڈیٹلی ٹاپ لیول پہ. مجھے تو ویسے کسی بندے نے یہ بھی بتائی بات، پتہ نہیں کرنی چاہیے آپ لوگوں سے کہ نہیں کرنی چاہیے، کہ ہمیں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ دیکھ رہے تھے جو ساؤتھ ایشیا کا جو ڈیسک تھا، جو کہ آئی تھنک جو وہ ڈونلڈ لو دیکھ رہے تھے. اب ان کی جگہ پہ وہ جو پٹیل صاحب آئے ہیں، شاید ہمیں پاکستان کو اس سے بھی نیچے جو ہے وہ کر دیا جائے گا. دس از آلسو سارٹ آف انگیجمنٹ. اس کی بھی پاسبلٹی کسی نے بتایا، بٹ میری یہ اسیسمنٹ نہیں ہے، کیونکہ جو پٹیل صاحب آ رہے ہیں وہ ساری باتیں انہوں نے پورے کا پورا ساؤتھ ایشیا دیکھنا ہے. تو اگر فار ایگزامپل وہ پاکستان کے فارن منسٹر لیول تک کوئی ڈائلاگ ہی نہیں کرنا چاہتے، ذرا سمجھیے گا بات کو، فارن منسٹر لیول تک کوئی ڈائلاگ ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ ڈائلاگ فارن سیکرٹری تک لیول تک بھی نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے جی. تو وہ ڈائلاگ کس سے کرنا چاہتے ہیں پھر؟ ظاہری بات ہے وہ صرف ایک سیکیورٹی پارٹنرشپ رکھنا چاہتے ہیں. If this is true, I don't know, but someone did tell me کہ جی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، ہو سکتی ہیں، ممکنات میں سے ہیں. مطلب یہ ایک فیکٹر ہے. بٹ لیٹس سی کیا اس میں ہوتا ہے. لیکن یہ امبیسڈر صاحب نے پاکستان کو ظاہری بات ہے پریشان کیا بڑا سخت، اور وہ بھی لاس اینجلس میں جا کے، اور ایک نئی بحث پاکستان کے اندر شروع ہو گئی، اور ایک نیا چیلنج ہمارے سامنے آیا ہے ایٹ اے ٹائم وین اور وی آر آلریڈی فیسنگ انسرٹینٹی ان دا US.